السلام علیکم میرے پیارے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی اور آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ سب کچھ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور سارے نیکی کے کام جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے، نفل کچھ نہیں بھی پڑھتے، یا بس جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ہم اتنا گلٹی فیل کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ ہم سے ہماری نمازیں رہ گئی ہیں اور ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ حالانکہ تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا یہ جو ہماری فیلنگس ہیں اس طرح کی، کیا کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام بھی یہ چیزیں محسوس کرتے تھے یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں ایک حدیث۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم سب صحابہ کرام جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور دوزخ کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اس کے بعد جب ہم اپنے گھر واپس لوٹے تو ہم اپنے اہل و عیال میں مصروف ہو گئے اور ہنسنا بولنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے مجھے خیال آیا اور مجھے وہی ساری چیزیں یاد آنے لگیں۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک دم سے اپنے گھر سے باہر کی طرف بھاگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جانے لگا۔ راستے میں میری ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ حنظلہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہمارا دل بس نیکی کے کام کرنے کو کرتا ہے، اور ہم بس یہی سوچتے ہیں کہ ہم نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ایسے راستے تلاش کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، ہم دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ تو پھر وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، حنظلہ اگر تمہاری وہ کیفیت جس وقت تم میرے ساتھ ہو وہی کیفیت تمہارے گھر میں بھی رہے اور سارا وقت تم اس کیفیت میں رہو تو بستروں اور راستوں میں فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، اور اس وقت انہوں نے جو مثال دی تھی وہ چاند کی تھی کہ جس طرح چاند گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح ایمان کی حالت بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پازیٹیو انرجی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہم سارے نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان میں کچھ کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنے آپ کو پل بیک کرنا ہے۔ پل بیک کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی نماز اچھی طرح سے پڑھنی ہے، اور یہی جہاد ہے، ہمیں اپنے اندر پازیٹیو انرجی لا کر نیکی کے کاموں کی طرف بڑھنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرے گا، اور امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث سن کر آپ بھی اپنے اندر وہی چیزیں محسوس کریں گے جو میں نے کی تھی، اور آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔